اسٹرولوجی اور راشی کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ کیا پیشاب کے بعد استبرا ضروری ہے؟ نماز جمعہ کے بعد نماز ظہر پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے دوپہر 1:30 پر سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ابھی چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گزری ہے۔ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، نورانی مہینہ ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، خصلتان من كانتا فيه والا فاعزب ثم اعزب ثم اعزب قيل وما هما قال الصلاة في مواقيتها والمحافظة عليها والمواساة۔ دو صفت و عادت اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو بہتر، ورنہ اس سے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ سوال ہوا وہ دو صفت کون سی ہیں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وقت پر پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا اور محتاج و پریشان کی مدد اور ہمدردی کرنا۔ دوستو، اس حدیث میں چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستی اور ملنے جلنے کے معیار کو بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کا دین اور اخلاق اچھا ہے تو ایسے شخص سے انسان کو ملنا جلنا چاہیے، ایسے شخص سے دوستی کرنی چاہیے۔ اور وہ دو معیار بہت اہم معیار ہے۔ دین اس شخص کے پاس ہے کہ جو نماز کو اول وقت پابندی کے ساتھ انجام دے، اور اخلاق اس شخص کے پاس ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ، جو محتاجوں کے ساتھ، جو فقیروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے۔ لہذا اگر یہ دو صفت کسی شخص کے پاس پائی جاتی ہے تو ہم اس سے دوستی کر سکتے ہیں، ہم اس شخص سے اپنا رابطہ بڑھا سکتے ہیں، اس شخص سے میل جول رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ اعمال جو ہم اپنے لیے انجام دیتے ہیں، کیا اس میں مرحومین کو شریک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، آپ مرحومین کو بھی بخش سکتے ہیں، حتیٰ زندہ افراد کو بھی اپنے اس ثواب میں شریک کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال آپ کو بھی پورا ثواب دے گا، اور ان مرحومین کو یا جن افراد کو آپ نے شریک کیا ہے انہیں بھی مکمل ثواب ملے گا۔ حتیٰ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ نے تلاوت کی ہے، آپ نے وہ عمل انجام دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیشاب کے بعد استبرا کرنا ضروری ہے؟ استبرا ایک مستحب عمل ہے۔ اس سے انسان کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ پیشاب کی نلی میں پیشاب کا یا منی کا کوئی قطرہ باقی نہ رہ جائے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی پیشاب کے بعد استبرا کرتا ہے، اور استبرا کے بعد اگر اس کے بدن سے کوئی ایسی رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں اسے شک ہو کہ یہ پیشاب ہے یا نہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ وہ رطوبت پاک ہے اور اس سے وضو بھی باطل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے استبرا نہیں کیا اور پھر اس کے بدن سے کوئی رطوبت خارج ہو تو یہ رطوبت پیشاب کا یا منی کا حکم رکھتی ہے، اور اس سے وضو بھی باطل ہو جاتا ہے۔ استبرا یا تو پیشاب کے بعد ہوتا ہے یا منی نکلنے کے بعد۔ پیشاب کے بعد کس طرح استبرا کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ منی نکلنے کے بعد کا استبرا یہ ہے کہ انسان پیشاب کر لے۔ پیشاب کے بعد کا استبرا کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد اگر پخانے کے مقام نجس ہو تو پہلے اسے پاک کرے، پھر 3 بار بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی سے پیخانے کے مقام سے اعلی تناسل کی جڑ تک کھینچے، پھر انگوٹھے کو اعلی تناسل کے اوپری اور دوسری انگلیوں میں سے کسی ایک کو نیچے رکھ کر آخر تک کھینچے، اور پھر آخر میں ختنگاہ کو 3 بار آہستہ سے جھٹکا دے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ استبرا صرف مردوں کے لیے ہے اور خواتین کے لیے استبرا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہیں کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارے انسٹاگرام پیج پر بھی آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں، اور بعض اہم سوالات کو ہم ویڈیو میں شامل کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسٹرولوجی اور راشی کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو اپنی زندگی کے تمام فیصلے جو ہیں وہ عقل، ریشنالٹی، منطق اور شریعت کی پابندی کے مطابق لینے چاہیے، اور ایسٹرولوجی اور پامسٹری جیسی چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک عقلمند مومن ہمیشہ اپنے فیصلوں کو فکر، پلاننگ، دوراندیشی، بصیرت، عقل کا استعمال کر کے اور ایکسپرٹ اوپینین اور مشورت کے ساتھ ہی اپنی زندگی کے فیصلوں کو لیتا ہے۔ اور ایسٹرولوجی جیسی چیزوں کی اگر کہیں پر اثر اس کا ہوتا ہے تو وہ انسان کی سائیکولوجی
سائیکولوجی اور روانی پر ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کام اچھا ہے تو آپ بہت زیادہ امید آور ہو جاتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ یہ کام برا ہے تو آپ بہت زیادہ نراش ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر سائیکولوجیکل آپ پر اثر ہوتا ہے، اور یہ چیز انسان کی موٹیویشن پر اثر کرتی ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے. جہاں تک فتوے کا سوال ہے، آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسٹرولوجی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے ایسٹرولوجی کو یقین کے ساتھ کہنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی سن رہا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے ان پریڈکشنز کے مطابق لے رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کے پاس کوئی عقلی اور شرعی دلیل ہو. مثال کے طور پر آپ ایک بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ریسرچ کی اور آپ کی ریسرچ کے مطابق اور ایکسپرٹ اوپینین کے مطابق بھی یہ ہے کہ یہ بزنس آپ کے لیے اچھا ہوگا، اور ایسٹرولوجر نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ بزنس اچھا ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ ایکسپرٹ اوپینین کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، چاہے اس وقت ایسٹرولوجر نے بھی وہی بات کہی ہو، لیکن آپ کے فیصلے کی بنیاد آپ کی ریسرچ اور ایکسپرٹ اوپینین ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ نے صرف ایسٹرولوجی یا جوتشی کے بولنے پر کوئی چیز پر عمل کیا تو یہ جائز نہیں ہوگا. آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں کوئی جھوٹی خبر دینا جائز نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں پیسہ لینا جائز نہیں ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ فال دیکھنا، دعا کے لیے تعویذ لکھانا اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام ایک بار جنگ نہروان سے جب پلٹ رہے تھے تو ایک شخص آیا اور مولا علی علیہ السلام کو کہتا ہے کہ اگر آپ اس وقت جنگ کے لیے نکلیں گے تو آپ جنگ ہار جائیں گے. مولا علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں اس سے کہا کیا تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ جس وقت تم کہو اس وقت نکلیں تو جنگ جیت جائیں گے، اور جس وقت تم نہ کہو تو ہم رک جائیں تو ہمیں نقصان پہنچے گا؟ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اور کوئی شخص اس دعوے کو قبول کرتا ہے تو اس شخص نے قرآن کی مخالفت کی ہے. واضح سی بات ہے کہ عقل، منطق، ریشنالٹی پر عمل کریں اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں. دوستو، اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعدد راستے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں. پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی رقم ہو، بلکہ آپ جس طریقے سے بھی، جس حد تک بھی سپورٹ کرنا چاہیں اس کار خیر میں شریک ہو سکتے ہیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، لہٰذا اس طریقے سے بھی آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا راستہ کم سے کم یہ ہے کہ آپ سبیل میڈیا گروپ کے چینلز کو سبسکرائب کریں اور دیگر مومنین کو بھی سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں تاکہ پیغام محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے. میرا سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد نماز ظہر پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سوال کیا گیا ہے کہ کیا نماز جمعہ کے بعد نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، شریعت مقدسہ میں نماز جمعہ کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، اس کی بہت سی فضیلتیں روایات میں وارد ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے امام معصوم کی موجودگی میں نماز جمعہ واجب ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ عصر غیبت میں ہیں تو غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ واجب تخیری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز جمعہ واجب کی نیت سے ادا کر لی تو پھر آپ کو نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو قربت کی نیت سے نماز ظہر ادا کر سکتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کی نظر میں نماز جمعہ کے لیے 2 شرطیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ امام جمعہ کی عدالت آپ کے لیے یقینی ہو، یعنی آپ کے لیے یقینی ہو کہ امام جمعہ عادل ہے. اگر آپ کے لیے امام جمعہ کی عدالت یقینی نہیں ہے تو یہ نماز جمعہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ظہر سے کفایت نہیں کرے گی اور آپ کے اوپر نماز ظہر ادا کرنا ضروری ہے. دوسری شرط وقت کی ہے، یعنی نماز جمعہ کا خطبہ اول زوال عرفی میں شروع ہو جانا چاہیے. فرض کریں کہ اذان کا وقت 12 بجے ہے تو پھر اذان کے بعد فوراً خطبہ شروع ہو جانا چاہیے. لیکن جیسا کہ بعض جگہوں پہ انڈیا میں ہوتا ہے کہ 12:30 بجے اذان کا وقت ہے، اب اس کے بعد اگر خطبہ شروع ہو رہا ہے اور زوال عرفی کا وقت 12 بجے ہے تو یہ نماز جمعہ کافی نہیں ہے اور آپ پہ ظہر کی نماز ادا کرنا واجب ہے. تو اگر فرض کریں کہ 12 بجے آپ نے خطبہ شروع کر دیا اذان کے بعد، اس کے بعد سے 40 منٹ تک یہ خطبہ چلتا رہا تو آپ کی یہ نماز جمعہ اگر آپ نے واجب کی نیت سے ادا کی ہے تو پھر آپ کو نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 40 منٹ سے زیادہ اگر خطبہ چلتا رہا تو پھر آپ کے لیے احتیاط کی بنا پہ آپ کو ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ خطبہ اور چلتا رہا اور 75 منٹ سے زیادہ یہ خطبہ چلتا رہا تو پھر یہ نماز جمعہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے اور آپ پہ نماز ظہر پڑھنا واجب ہے. آیت اللہ خامنئی کے نزدیک نماز جمعہ کی ارزش اور اس کی فضیلتوں کو اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں کی بنا پہ کہ شاید امام عادل ہے یا نہیں ہے، اس بنا پہ آپ نماز جمعہ کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. لیکن ان کی نظر میں بھی نماز جمعہ واجب تخیری ہے، یعنی اگر آپ نے نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ لی تو پھر نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قربت کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
موت کے بعد کیا مرحومین ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے فوراً جانا صحیح ہے؟ نماز ظہر کا آخری وقت کیا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔